دین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وسارعوا الى مغفرۃ من ربکم وجنۃ ارضها السماوات والارض اعدت للمتقین۔ عزیز دوستو اور پیارے بھائیوں، اللہ رب العالمین کا شکر اور احسان ہے کہ اس کی توفیق سے یہ جو ہمارا ماہانہ پروگرام ہے الحمدللہ کنٹینیو ہو رہا ہے۔ یہ اس پروردگار کی توفیق ہے اور آپ کی محبت بھی ہے اور اسلامک دعوت سینٹر جدہ کی کوشش بھی ہے۔ ان ساری کوششوں سے یہ پروگرام الحمدللہ مسلسل جاری ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ یہ پروگرام ہمیشہ چلتا رہے، آمین یا رب العالمین۔ میرے بھائی، مختصر انداز میں آج آپ کو شوق عمل سے نوازنے کی کوشش کروں گا، آپ کے اندر عمل کا جذبہ بیدار کرنے کی ایک چھوٹی سی کوشش کروں گا قرآن کی ایک آیت کے ذریعہ۔ اللہ رب العالمین قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، کہ تم دوڑو، جلدی آؤ اپنے رب کی مغفرت کی طرف۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اپنے رب کی مغفرت کی طرف جلدی آؤ۔ جلدی سمجھتے نا، سارعو، جیسے آپ لوگ کام کرتے ہیں، آپ کا مدیر کہتا ہے سورہ سورہ یا اللہ سورہ سورہ، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جلدی جلدی کام کرنا ہے۔ وہی چیز اللہ رب العالمین قرآن کی اس آیت میں، یہ آل عمران کی آیت نمبر 133 ہے، 133، اللہ فرماتا ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اپنے رب کی مغفرت کی طرف جلدی آؤ، وجنہ، اور جنت کی طرف جلدی آؤ۔ جلدی آنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ کی مغفرت کی طرف جلدی آؤ، کہ اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ جن چیزوں سے ہمیں معاف کرتا ہے وہ کام جلدی جلدی کرو۔ کن چیزوں سے اللہ معاف کرتا ہے؟ نیک عمل سے، اعمال صالحہ اور توبہ سے۔ یہ دو بڑے بڑے کام ہیں، نیک عمل، اعمال صالحہ۔ نیک عمل کریں گے اللہ معاف کرے گا، اور دوسرا کام توبہ، توبہ کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین ہمیں معاف کرے گا۔ اللہ کی مغفرت کی طرف جلدی آؤ کا مطلب نیک کام جلدی جلدی کرو، توبہ جلدی جلدی کرو، اللہ نے جو حکم دیا ہے اس حکم پر جلدی عمل کرو، اللہ نے جن کاموں سے منع کیا اگر معلوم ہو جائے فوراً رک جاؤ۔ اس کی مثال آپ کو دیتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ عصر کی نماز پڑھتے ہیں، نماز ختم ہوئی، ابھی آپ نے ذکر نہیں کیا، فوراً دوڑ کے اپنی بیویوں میں سے ایک گھر میں گئے، اپنی بیویوں کے گھر میں گئے اور پھر جلدی واپس آئے۔ صحابوں کو دیکھا گھبرائے ہوئے ہیں، صحابہ کے چہرے کو پڑھ کر آپ نے سمجھا صحابہ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں، میں نے کیوں جلدی کی؟ آپ ہی نے جواب دیا کہ میرے پاس سونے کی ایک ڈلی تھی، سونے کا ایک ٹکڑا تھا، اس کو تقسیم کرنا تھا فقیر اور محتاج میں۔ نماز میں خیال آ گیا، میں نے سوچا یہ سامان، صدقے کا سامان میرے پاس کیوں پڑا رہے، رات تک کیوں رہے؟ یہ صدقے کا سامان ہے، فوراً اس کو تقسیم کر دینا چاہیے۔ تو صدقہ کرنا نیکی کا کام ہے۔ صدقے کا کام صدقے کا سامان گھر میں تھا، آپ نے رات ہونا بھی گوارا نہیں کیا، صدقے کا سامان ہے، فوراً اسے تقسیم کر دو۔ یہ تو ہے اللہ کا حکم ہوتا ہے، اللہ نے کوئی حکم دیا ہوتا ہے اس پر عمل کرنا۔ اسی طریقے سے ایک صحابی، جنگ احد کا موقع ہے، ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں اللہ کے رسول اگر میں قتل ہو جاؤں، شہید کر دیا جاؤں تو میں کہاں رہوں گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم جنت میں رہو گے۔ تو یہ جنت کا شوق دیکھیے، ہاتھ میں کھجور تھا، کھجور کھا رہے تھے، کھجور پھینک دیتے ہیں، میدان جہاد کی طرف نکل پڑتے ہیں اور وہ شہید ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے عمل کی طرف جلدی آنا۔ ایک عمل معلوم ہوا، فوراً اس طرف آ گئے۔ اللہ کا، اللہ کے رسول کا ایک حکم ہمیں معلوم ہوا، اس کی طرف فوراً آ گئے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم دیر سے آئیں گے، سوچ کے آئیں گے، غور کر کے آئیں گے۔ اسے ہمیں معلوم ہے نماز پڑھنا فرض ہے، نماز پڑھنا فرض ہے، اس میں سستی نہیں کریں گے، اس میں غور و فکر نہیں کریں گے، یہ نہیں سوچیں گے کل سے پڑھیں گے، پرسوں سے پڑھیں گے، نرسوں سے پڑھیں گے،
تو جو اللہ کا حکم معلوم ہو جائے فوراً اس پر عمل کرنا ہے. اللہ نے جن کاموں سے منع کیا اگر معلوم ہو جائے یہ منع ہے فوراً رک جانا ہے. جہنمیوں سے سوال ہوگا تم جہنم میں کیوں آئے؟ وہ کیا کہیں گے؟ قالوا لم نک من المصلین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین. جہنمیوں سے پوچھا جائے گا جہنم میں کیوں آئے؟ وہ کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. تو نماز نہ پڑھنا جہنم میں جانے کا سبب ہے. ہمیں معلوم ہو گیا نماز چھوڑنا جہنم میں جانے کا سبب. اب کیا کریں گے؟ نماز کی مخالفت نہیں کریں گے، نماز پڑھیں گے، نماز قائم کریں گے. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں شراب پلا رہا تھا. شراب اس صحابی کو اسی اسنا ایک صحابی آتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے شراب حرام کر دی. ابھی اللہ کا حکم نازل ہوا، صحابہ نے مٹکے جو شراب کے تھے توڑ دیے، پھینک دیے شراب. جو پی رہے تھے وہ بھی رک گئے اور دوبارہ پیے بھی نہیں. صحابہ نے کہا کہ اے انس ان مٹکوں کو بہا دو، اب شراب پینے کی ضرورت نہیں ہے. پھر دوبارہ پلٹ کر کبھی زندگی میں شراب نہیں پیے. تو اللہ کا حکم آیا یہ کام نہ کرو، صحابہ فوراً دوڑ پڑے، اس کام کو زندگی میں دوبارہ کبھی نہیں کیا. تو یہ ہے عمل کی طرف آنا. ایک حکم ملا ہمیں کہ یہ کرنا ہے، معلوم ہوا فوراً اس کی طرف آ جانا ہے. ایک حکم ہوا کہ یہ عمل نہیں کرنا ہے، فوراً اس پر عمل کرنا ہے، وہ کام دوبارہ نہیں کرنا. یہ ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ، مغفرت کی طرف جلدی جلدی آؤ. اسی کو اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ سورہ حدید میں فرمایا وَسَابِقُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكَ کہ تم اللہ کی مغفرت کی طرف جلدی آؤ. یہاں سارعو ہے وہاں سابقو ہے، اس کے معنی بھی جلدی جلدی آنا، جلدی کی طرف آؤ، جلدی جلدی آؤ، دوڑ کے آ جاؤ. اذان کی طرف بلاتے ہیں حی علی الصلاح حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف. ہم لوگ نہیں آتے ہیں، یہاں جلدی آنا ہے، حی علی الصلاح جلدی آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح کامیابی کی طرف، کامیابی سکسیس. لیکن ہم نہیں آتے، ہمیں بلایا جا رہا ہے کامیابی کی طرف آؤ، نماز کی طرف آؤ، نہیں آتے ہیں. یہی دنیا کی کامیابی ہو، اگر کیمپ باس مینیجر سپروائزر کفیل مدیر ہمیں کہ آ جاؤ تمہارا پروموشن ہونے والا ہے، ہم لیٹ نہیں کریں گے، 2 گھنٹے پہلے جائیں گے، جلدی اٹھیں گے، بہت سویرے جائیں گے. تو یہ دنیا کے کاموں میں بہت جلد بازی ہمارے پاس ہے، دین کے کاموں میں جلد بازی نہیں ہے. ہمیں دین کے کاموں میں سبقت کرنا ہے، جلد بازی کرنی ہے. اللہ بتاتا ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكَ کہ تم اپنے رب کی مغفرت کی طرف جلدی آؤ. اس کا مطلب نیک کام جلدی جلدی کرو، توبہ جلدی جلدی کرو تاکہ اللہ تمہیں معاف کرے، تمہیں بخش دے، تمہیں معافی دے دے. وَجَنَّةٍ اور جنت کی طرف جلدی آؤ. جب جنت کا نام سنتے ہیں سبحان اللہ مومن جھوم جاتا ہے. جنت جس کی بناوٹ اینٹیں، ایک اینٹ سونے کی، دوسری اینٹ چاندی کی، اور اس کا جو گاڑھا چونا ہے، گاڑھا یہ مشک و عنبر سے ہے. سبحان اللہ. اس کے جو پتھر ہیں لال و جواہرات ہیرے موتیوں کے ہیں. جنت کی جو مٹی ہے وہ زعفران کی مٹی ہے. اللہ کیا فرماتا ہے وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ جس کی چوڑائی زمین و آسمان کی برابر ہے. اس جنت کی طرف دوڑو جس کی چوڑائی زمین اور آسمان کی برابر. بتائیں زمین اور آسمان کی کتنی چوڑائی ہے؟ 7 آسمان ہے. ایک آسمان سے دوسرے آسمان کے درمیان کتنی دوری ہے؟ 500 سال تک آدمی چلتا رہے گا اتنی دوری ایک آسمان سے دوسرے آسمان کے درمیان. پھر 7 آسمان دیکھیں، پھر یہ زمین کی دوری دیکھیں، پھر زمین کے درمیان 7 زمین کے 7 طبق ہیں، آپ ان کو ناپیں تو جنت کتنی چوڑی ہے، کتنی چوڑائی میں ہے. لمبائی تو کہیں اس سے زیادہ ہوگی. بلکہ بعض مفسرین نے یہ کہا کہ جنت کی چوڑائی اگر اتنی ہے تو لمبائی اس کی بہت زیادہ ہوگی. بعض مفسرین نے یہ کہا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ بتانا چاہتا ہے کہ ہمارے گمان سے بھی کہیں زیادہ جنت کی چوڑائی ہے، تو لمبائی تو سبحان اللہ اس سے بھی کہیں زیادہ ہوگی. جنت میں ایک درخت ایسا ہے، صرف ایک درخت، ایک سوار مسلسل چلتا رہے، 100 سال تک چلتا رہے، اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا. ایک درخت. بلکہ ایک دوسری حدیث صحیح مسلم کے اندر وہ حدیث ہے کہ ایک درخت ایسا ہے کہ ایک سوار تیز گھوڑے پر سوار ہو کر سواری کرے اس کو ختم نہیں کر پائے گا. وہ جنت سبحان اللہ. اس جنت میں ہم جوان داخل کیے جائیں گے. جوان 33 ایئرس کے جوان، نہ داڑھی رہے گی نہ بدن پہ کوئی بال رہے گا، خوبصورت جوان، کڑیل. وہ جوانی جس میں جوش
جوش مارتا ہے، ابھرتی ہوئی جوانی، اور وہ جوانی ہمیشہ باقی رہے گی، اس میں بڑھاپا نہیں آئے گا، اس میں کمزوری نہیں آئے گی، جوانی، سبحان اللہ۔ اور جنت کا جو گھر ہے، اس گھر کی بہت ساری نعمتیں، اس کو چند منٹ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ جنت کی سب سے بڑی نعمت اللہ رب العالمین کا دیدار۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا، فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا۔ جو اپنے رب سے ملاقات کی امید کرتا ہے، اپنے رب سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، اس کو نیک عمل کرنا چاہیے اور اللہ کی بندگی میں کسی کو شریک نہیں کرنا چاہیے۔ مومن کی سب سے بڑی جنت کی نعمت اللہ رب العالمین کا دیدار۔ سبحان اللہ، اس کائنات کو بنانے والا کون ہے؟ ہمیں بنانے والا کون ہے؟ اتنی مخلوقات کو پالنے والا، زندگی دینے والا، روزیاں دینے والا کون ہے؟ اس کائنات کے اندر ستارے، قمقمے اور اس کائنات کو زینت بخشنے والا کون ہے؟ اس کائنات میں اکیلا تصرف کرنے والا سپر پاور بادشاہ کون ہے؟ اس کو ہم دیکھ پائیں گے جنت میں۔ اور کیسے دیکھیں گے؟ بڑی آسانی سے، جیسے ہم سورج کو دیکھتے ہیں، جیسے ہم چاند کو دیکھتے ہیں، کسی کو چاند کو دیکھنے میں پریشانی نہیں ہوتی ہے، اسی طریقے سے رب کا دیدار کریں گے۔ جنت کا دروازہ سب سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھٹکھٹائیں گے، دروازہ کھٹکھٹائیں گے۔ جنت کا داروغہ، ان کا کیا نام ہے بتا سکتے ہیں؟ رضوان۔ وہ کہیں گے کون ہے آپ؟ کون ہے دروازہ کھٹکھٹانے والے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے میں محمد ہوں۔ داروغہ کہتے ہیں کہ مجھے حکم ہوا ہے محمد سے پہلے کسی کو داخل نہ ہونے دیا جائے، آئیے ویلکم ہے آپ کا، مرحبا۔ سب سے پہلے جنت میں جانے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ، کتنی امتیں گزری ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک بہت ساری امتیں گزری ہیں، بلکہ ایک حدیث میں آیا کہ امت محمدیہ 70 نمبر پہ ہے، 70ویں امت، یعنی بڑی بڑی امتوں میں سے 70 نمبر پر امت محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس امت محمد میں سے 80 صفیں جنتیوں کی امت محمد میں سے ہوں گی۔ جنت میں جنتیوں کی ٹوٹل صف 120 صف، ان لوگوں میں 80 صفیں امت محمدیہ میں سے، صرف 40 صفیں 40 صفیں دوسری امتوں میں سے۔ ہم ان لوگوں میں سے ہوں گے جن کی تعداد بھی جنت میں زیادہ ہوگی۔ اللہ رب العالمین ہمیں جنتیوں میں سے بنائے، اللہ ہمیں اپنا دیدار نصیب فرمائے، اللہ ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو اس جنت کی طرف اللہ نے بتایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ تم دوڑو نیکی کی طرف، مغفرت کی طرف دوڑ جاؤ، جنت کی طرف دوڑ جاؤ جس کی چوڑائی زمین اور آسمان کے برابر ہے۔ اعدت للمتقین، جو کس کے لیے تیار ہے؟ متقیوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے تیار کیا۔ متقی ڈرنے والے، اللہ سے خوف کھانے والے۔ متقی کسے کہتے ہیں؟ جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ کیا ہم اللہ سے ڈرتے ہیں؟ گناہ کرتے ہوئے دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچیں، جس ٹائم آپ گناہ کرتے ہیں کیا دل میں تصور آتا ہے میرا رب دیکھ رہا ہے؟ جس ٹائم کوئی گناہ کرتے ہیں کوئی تصور آتا ہے اس رب نے ہمیں حکم دیا یہ کام نہ کرو، یہ خیال آتا ہے؟ جس ٹائم ہم رب کی مخالفت کرتے ہیں یا رب کا کوئی حکم نہ مانتے ہیں، اس پر عمل نہیں کر رہے ہوتے ہیں، کیا دل میں کبھی شرمندگی محسوس ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی ہے تو خوف خدا نہیں ہے دل میں۔ خوف خدا کا مطلب یہ ہے گناہ کرنے سے ڈر جانا، رک جانا، یا کم از کم گناہ کرتے ہوئے شرما جانا، یا کم از کم بنی آدم کی اتنی تو صفت ہونی چاہیے گناہ کر لینے کے بعد ہی تو کم سے کم شرمندہ ہو جائے، ہم سے غلطی ہو گئی۔ اگر گناہ کے بعد بھی شرمندگی نہیں ہے تو بنی آدم میں سے کیا ہے؟ کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون۔ بنی آدم میں سے ہر کوئی گناہ گار ہے، اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ ہم سے گناہ ہو گیا، بنی آدم ہے، خطا ہو جائے گی۔ ہمارے باپ آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی ہے، ہم سے بھی غلطی ہوگی، یہ فطرت میں داخل ہے، شامل ہے، غلطی ہو سکتی ہے، لیکن غلطی پہ اڑے رہنا یہ امت محمدیہ کی شان نہیں ہے، یہ مومن کی پہچان نہیں ہے۔ غلطی کر کے شرمندہ ہو جانا یہ امت کی پہچان ہے، یہ نیک بندے کی پہچان ہے، متقی کی پہچان۔ متقی کسے کہتے ہیں؟ وہ جو اللہ سے ڈرنے والا ہو۔ اس کی صحیح تعریف یہ ہے اللہ نے جو حکم دیا اس پر عمل کرنا، اور اللہ نے جن چیزوں سے منع کر دیا ہے اس سے رک جانا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں تقویٰ کیا ہے؟ یہ جو تقویٰ اعدت للمتقین، جنت متقیوں کے لیے اللہ نے تیار کیا، یہ متقی تقویٰ والے کون ہیں؟ تقویٰ کیا ہے؟ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں
کہ کیا تم کبھی کانٹے دار وادی میں کبھی تم نے سفر کیا، اس پر چلے ہو؟ عمر فاروق کہتے ہیں ضرور میں چلا ہوں۔ تو ابی بن کعب کہتے ہیں آپ وہاں اس کانٹے والی وادی میں کیسے چلتے ہیں؟ تو حضرت عمر کہتے ہیں میں جب چلتا ہوں اپنے لباس کو، اپنے بدن کو کانٹوں سے، جھاڑیوں سے، تکلیف دینے والی چیزوں سے بچاتا ہوں۔ ابی بن کعب کہتے ہیں یہی تقویٰ ہے، چلتے رہو، اپنے دامن کو گناہوں سے بچاؤ، کانٹوں سے بچاؤ، مشکلوں سے بچاؤ، نیکی کے راستے پر چلتے رہو۔ یہ ہے تقویٰ۔ تقویٰ کیا ہے؟ الخوف من الجلیل والقناعۃ بالقلیل والعمل بالتنزیل والاستعداد لیوم الرحیل۔ چار چیزیں، اللہ سے ڈرنا، تقویٰ اللہ سے ڈرنا، والعمل بالتنزیل اللہ نے جو نازل کیا اس پر عمل کرنا، والقناعۃ بالقلیل تھوڑی چیزوں پر راضی ہو جانا۔ دنیا نہیں چاہیے ہمیں، کیا چاہیے؟ آخرت، جنت چاہیے، جنت کی نعمتیں چاہیے۔ تصور کریں، تمنا کریں، آرزو کریں تو جنت کی، وہاں موت نہیں آنے کی، وہاں بوڑھے نہیں ہوں گے، جو چاہیں گے وہ ملے گی، جو نفس تقاضا کرے گا، خواہش کرے گا، ساری چیزیں ملیں گی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب اللہ سے مانگو تو جنت الفردوس کا سوال کرو، کیونکہ جنت الفردوس سب سے اعلیٰ جنت ہے، وہیں سے ساری نہریں جاری ہوتی ہیں، وہیں سے ساری نہریں جاری ہوتی ہیں، اس لیے جنت الفردوس کا ہمیں اللہ سے سوال کرنا چاہیے۔ تو جو اللہ نے نازل کیا ہے اس پر عمل کرو، تھوڑی سی چیز پر راضی ہو جاؤ، والقناعۃ بالقلیل تھوڑی چیز پر راضی ہو، والاستعداد لیوم الرحیل آخرت کی، یوم رحلت کی، آخرت کی تیاری ہمیں کرنا، یہ ہے تقویٰ۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے کیا تیار کیا ہے؟ جنت تیار کر رکھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو بتایا ہمیں کہ تم اللہ کی مغفرت کی طرف دوڑو، تم جنت کی طرف دوڑو جس کی چوڑائی زمین اور آسمان کے برابر ہے، اور اس جنت کو اللہ تعالیٰ نے متقیوں کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ اس جنت کی طرف ہمیں آنے کی توفیق دے، اس مغفرت کی طرف آنے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ ایک سوال چھوٹا سا ایک حدیث پیش کر کے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کل امتی يدخلون الجنہ الا من ابا، قیل ومن یابا رسول اللہ، قال من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا۔ کل امتی يدخلون الجنہ، میری امت میں سے ہر آدمی جنت میں جائے گا، میری امت کا، امت محمدیہ میں سے ہر فرد بشر جنت میں داخل ہوگا، الا من ابا، سوائے اس شخص کے جس نے میرا انکار کیا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ جس نے میری اتباع کی، پیروی کی، میری بات مانی، اس حدیث کو یاد کر لیں، یہ جنت میں لے جانے والی حدیث ہے، یاد کریں، اس پر عمل کریں۔ کل امتی يدخلون الجنہ، میری امت کا ہر آدمی جنت میں جائے گا، الا من ابا، سوائے اس کے جس نے میرا انکار کیا۔ صحابہ نے پوچھا قیل ومن یابا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ کا انکار کون کرے گا؟ امت محمدیہ میں سے اور آپ کا انکار کرے؟ بھلا ایسا بھی کوئی آدمی ہے؟ ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا من اطاعنی، ہاں ایسا آدمی ہے، من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی، میری بات مانی، من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری اطاعت کی وہی جنت میں جائے گا، جس نے میرا انکار کیا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ گویا کہ جس نے میری بات نہیں مانی، میری باتوں پر عمل نہیں کیا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ ایک پیمانہ جنت میں جانے کا، وہ کیا ہے؟ عمل کرنا۔ اللہ اور اس کے رسول نے جو ہمیں حکم دیا ہے ان چیزوں پر عمل کر لیں، جن چیزوں سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے ان چیزوں سے رک جائے، اسی کا نام تقویٰ ہے، اور ایسے ہی لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت تیار کر رکھی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمارے اندر جو جنت کا شوق پیدا کر دے، جنت کی توق پیدا کر دے، اس جنت کو پانے کے لیے ہمیں کوشش کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بہرحال ہم گناہگار ہیں، فتنے کے زمانے میں ہے، ہمیں اپنی حفاظت میں لے لے، ہمارے ایمان، عزت و آبرو کی، مذہب کی، دین کی حفاظت فرما، جب تک زندہ رکھ، اسلام پر، صراط مستقیم پر زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو، ہماری زبان پر یہ کلمہ جاری کر دے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آمین، وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرن، بہت بہت شکریہ، اللہ رب العالمین آپ کی زندگی میں برکت دے اور یہ سننا ہم سب لوگوں کے لیے فائدہ مند بنائے، اللہ تعالیٰ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔ میں کچھ سوالات کروں گا، اس سے پہلے بھی کچھ ہمارے بیانات ہو چکے ہیں، انہی چیزوں سے، انہی کے درمیان سے میں سوال کروں گا، اور آج ہمارے جو ہے خاص طور سے جو گیسٹ رہیں گے، جن کے ہاتھوں سے انعام لیں گے، ہمارے گیسٹ رہیں گے ہمارے بھائی شاہجہاں صاحب، آپ کے لیے محنت کرتے ہیں، یہاں ارینج کرتے ہیں، آفس لے کے جاتے ہیں، بہت 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 کوشش کرتے ہیں،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ، جو کوئی نیکی کی طرف رہنمائی کرتا ہے اس کو اتنا ہی ثواب ملتا ہے جتنا کوئی عمل کرتا ہے۔ آپ میں سے بھی بہت سے لوگ ہیں اپنے دوست کو ساتھی کو لاتے ہیں، آپ بھی کوشش کر رہے ہیں، کوئی مسجد میں کوشش کر رہے ہیں، کوئی اذان دیتے ہیں، کوئی صفائی کرتے ہیں، کوئی دین کی طرف بلاتے ہیں، سب کو بدلہ ملے گا۔ دین کے معاملے میں جو کوئی کسی کی رہنمائی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی ثواب دیتا ہے۔ تو آج ہمارے چیف گیسٹ رہیں گے شاہجہاں صاحب، جن کے ہاتھوں سے ہم انعام جو ہے حاصل کریں گے۔ میں سوال کرتا ہوں، جلدی جلدی جواب دیں گے۔ جی میں نے ایک ذکر بتایا تھا، ایک بیان میرا ذکر پر تھا، کوئی بھائی ہاتھ اٹھائیں، میں اس سے ذکر پوچھوں گا، ترجمہ نہیں پوچھوں گا، صرف ذکر پوچھوں گا، آپ نے یاد کیا کہ نہیں، میرے آنے کا کچھ فائدہ ہونا چاہیے۔ جی بتائیں۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا۔ سبحان اللہ۔ کیا نام آپ کا؟ جی محمد عباس۔ محمد عباس، آپ میں سے بھی سب کو یاد ہے میرے خیال سے، بہت عظیم ذکر ہے، بہت عظیم، سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، بلکہ ایک دوسری حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جاؤں گا جو صبح میں۔ محمود عباس بولے ہیں؟ محمود عباس۔ اس ذکر کو کب کب پڑھنا ہے، تھوڑا وقت بتا سکتے ہیں کوئی؟ ہاتھ اٹھائیں۔ جی جی بتائیں۔ جی اور کوئی جواب دے؟ اس ذکر کو، میں اس ذکر کی بات کر رہا ہوں۔ جی آپ بولیں۔ اور کوئی بتائیں۔ جی ہر نماز کے بعد، ہر اذان کے بعد۔ جی جی اور کوئی بتائیں۔ جی صبح شام کے اذکار میں۔ ہاں جی جی اور کوئی بتائیں۔ جی آپ بتائیں۔ جی اور بتائیں۔ جی 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 اصل میں میرا جو لیکچر تھا میں نے اس میں بتایا تھا صبح شام میں جو پڑھنے والی حدیث آئی ہے وہ ضعیف حدیث ہے۔ صبح شام کی جو بھی باتیں کر رہے ہیں وہ حدیث میں ہے بلا شبہ ہے، لیکن وہ حدیث ضعیف ہے۔ میں نے 3 ٹائم بتایا تھا، ان 3 ٹائم میں سے ایک ٹائم تو آ گیا، لیکن 2 ٹائم ابھی باقی ہے۔ بہرکیف ایک ٹائم میں سے اذان والا جو جواب سب سے پہلے انہوں نے دیا تھا، ہمارے بھائی آپ کا کیا نام ہے؟ محمد شفیع، ماشاءاللہ جزاک اللہ۔ محمد کبیر، دیکھیں سری لنکا سے ہیں لیکن اردو زبان سمجھ رہے ہیں، کلاس میں اردو کلاس میں جاتے ہیں، بہت بڑی بات ہے۔ اس ذکر کی کوئی فضیلت بتائیں، پہلے ہاتھ اٹھائیں، اس ذکر کی کوئی فضیلت بتا دیجئے، اس کے پڑھنے سے کیا اجر ملتا ہے، کوئی بتائیں جنہوں نے جواب نہیں دیا ہو۔ ابھی بھی میں تھوڑا سا بتا دیا تھا پھر بھی۔ جی بتائیے۔ یہ تو میں بتا دیا تھا، چلے الحمدللہ، کم سے کم نقل بھی تو کرنا چاہیے۔ جی نام بتائیں۔ محمد مشیر۔ آج کے کلاس سے میں پوچھ رہا ہوں، دوسری قوموں کی جنت میں کتنی صفیں ہوں گی؟ ہاتھ اٹھائیے پہلے، بولیے گا نہیں تو پھر آپ کا جواب دوسرے تک پہنچ جائے گا۔ جی جی کیا نام آپ کا ہے؟ یاسر۔ محمد یاسر۔ جی کوئی مشکل نہیں، کیا کریں گے، جو ہے اللہ تعالیٰ نے 2 ہی دیا، ادھر بھی دے دیتا ادھر بھی دے دیتا، ہر جگہ دیکھ لیتے۔ بندہ انسان کمزور ہے، اس مخلوق جو ہے کمزور ہے، ہر جگہ نہیں دیکھ سکتا۔ یہی سے معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ کتنا عظیم ہے جو ہر کسی کو دیکھ رہا ہے، ہر کسی کو دے رہا ہے۔ ہم کتنے کمزور، ہر جگہ نہیں دیکھ سکتے، نہیں سن سکتے۔ حالانکہ آپ سے پیچھے دوسرے بھائی نے بھی ہمارے سامنے ہاتھ اٹھا دیا تھا، لیکن قسمت کی بات ہوتی ہے۔ قسمت سے کبھی کبھی کوئی آدمی اندھا آدمی بھی لاٹھی پھینکتا ہے، بٹیر کو لگ جاتا ہے، وہ بٹیر بنا کے کھا لیتا ہے، اور کوئی آدمی آنکھ والا رہتا مارتا رہتا، بٹیر کو لگتا ہی نہیں ہے۔ تو یہ بھی ہوتا ہے کبھی کبھی۔ ایک سوال میں جنرل پوچھا ہوں، اللہ کدھر ہے؟ اللہ کہاں ہے؟ جی یہ بتائیے، جو ان کے بغل آپ بتائیے۔ عرش پر ہے۔ کوئی دلیل دے سکتے ہیں؟ کوئی دلیل؟ اللہ کہاں ہے جواب دے دیے ہیں ہمارے بھائی نے، لیکن کوئی دلیل بتائیے۔ الرحمن علی العرش استویٰ، ہمارا دین دلیل پر قائم ہے، کبھی بھی بات یاد رکھیں دلیل سے، یہ ہے مسلمان ہونے کی پہچان۔ دلیل نہیں ہے تو وہ بات رد کی جائے گی۔ میں بھی جتنی باتیں بولوں دلیل نہیں ہے تو وہ بکواس ہے، زیرو ہے۔
دلیل ہے میری بات کی تو وہ بات صحیح ہے، حق ہے. الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پر مستوی ہے. بہرکیف آپ کا جواب صحیح. آپ کا نام واجد. ہاتھ اٹھائیے گا، پہلے جواب نہیں دیجیے گا. جنت میں آدمی جوان ہوگا، عمر کتنی ہوگی بتائیے؟ ہماری آنکھ دھوکہ کھا جائے گی. سب سے پیچھے والے سے لیتے. جی بتائیے، آپ بتائیے، آپ بتائیے. 33. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یہ قسمت کی بات ہے، آپ ناراض نہیں ہوگے کیونکہ ایک انسان کمزور ہے، ہم کو کمزور سمجھ لیں. نام بولیں. لیاقت علی. میرا رائٹ ہی کمزور ہے نا، چلیے آپ رائٹ پہ ہی دھیان دیں گے. جنت کی خوبیوں میں سے کوئی ایک خوبی بتائے. جی بتائیے. ماشاء اللہ. اب رائٹ کام کر رہا ہے میرا. کیا نام ہے؟ عبد الرحمن سلیمان. ماشاء اللہ. جوان رہیں گے. اللہ تعالیٰ جنت کی جوانی ہمیں نصیب فرمائے، یہاں کی جوانی ہمیں عبادت میں گزارنے کی توفیق دے اور آخرت میں جو ہے جنت کی جوانی عطا فرمائے. کوئی بھائی تقویٰ ڈیفائن کر کے بتائیں. ہاتھ اٹھائیں، تقویٰ ڈیفائن کر کے بتائیں. جی بتائیے. اللہ کا خوف. کوئی اس سے تھوڑا سا جی بتائیں. اللہ کا خوف اور جو تھوڑا دیا اس پہ راضی ہو جانا. جی جی. اور جو قناعت کرنا، یعنی تھوڑا دیا اس پہ راضی ہو جانا، اور جو اتارا اس پہ عمل کرنا. جی جی. تیسرا آخرت کی فکر کرنا. بالکل بالکل. تقویٰ کی جو میں نے تعریف کی ہے، پوری باتیں، پورے 4 پوائنٹ تھا. اللہ سے ڈرنا، جو نازل کیا اس پر عمل کرنا، تھوڑی چیز پر راضی ہو جانا اور آخرت کی تیاری کرنا. یہ تقویٰ کی تعریف کی جاتی ہے. تقویٰ کی ویسے جنرل تعریف ہے، جو اللہ نے حکم دیا ہے اس پر عمل کرو، جو منع کیا اس سے رک جاؤ. یہ جنرل تعریف ہے. لیکن خاص تعریف جس کے اندر ڈر بھی ہو. تو آپ بتائیں نام کیا ہے؟ محمد صہیب. زہیب. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقویٰ کی تعریف کس سے پوچھی؟ کوئی ہاتھ اٹھائے. جی جی. ماشاء اللہ کتنا دھیان سے سنے ہیں. کیا نام آپ کا؟ جی زین العابدین. ماشاء اللہ نام تو بہت عمدہ، بہت اونچا ہے. زین العابدین. کربلا میں سب شہید ہو گئے تھے سوائے زین العابدین کے، یعنی مردوں میں سے، عورتوں میں سے نہیں. جنت کی خوبیوں میں سے کوئی وہ خوبی چھوڑ کے کوئی دوسری خوبی بتائیں. جی بتائیں آپ. کبھی آدمی عمر زیادہ نہیں ہوگا، 33 سال ہی رہے گا ہمیشہ. 33 سال ہی رہے گا، عمر زیادہ نہیں رہے گا. اور کھانا پینا ہر روز اچھا آئے گا. سبحان اللہ. چلیں الحمدللہ کوشش کی ہے. من جد وجد، عربی میں کہاوت ہے من جد وجد، جس نے کوشش کی اس نے پایا. یہاں جو ہے اگر تھوڑا سا کم بھی ہے کوئی مشکل نہیں، آپ حصہ لیں، مشارکت کریں، پھر آئیں انشاءاللہ. ہماری کوشش یہ نہیں انعام دینا نہیں، کوشش ہے دین کا شوق پیدا کرنا. کیا نام آپ کا؟ محمد شفیق. ایک حدیث بیان کیا میں نے گناہ گار کے تعلق سے کہ ہر آدمی گناہ گار ہے. وہ حدیث کوٹ کر کے بتا سکتے ہیں کوئی؟ جس نے جواب نہیں دیا وہ بتائیں. ہر آدمی گناہ. جی بتائیں. مطلب اردو میں بتا دیجیے، اس کا مفہوم بتا دیں، کوئی مشکل نہیں. خطا کرنے والا. جی جی. اور بہترین گناہ گار وہ ہے جو توبہ کر لے. جی جی. آپ کا نام؟ حدیث کا وہ ایک ٹکڑا تھا، دوسرا ٹکڑا یہ ہے کہ بہترین گناہ گار وہ ہے جو توبہ کر لے. آپ کا نام؟ جانثار. ایک آسمان سے دوسرے آسمان کے درمیان دوری، جنہوں نے جواب نہیں دیا ہو وہ ہم دوسرے بھائیوں. آپ بتائیں. 500 کیا کلومیٹر یا میٹر؟ 500 سال. چلیے الحمدللہ جو ہے بہر کیف آپ نے شروعات کی ہے. الاول فالاول، یعنی جو کیا نام آپ کا؟ محمد منصور عالم. ادھر پھر رائٹ کمزور ہو گیا میرا.
کوئی مثال نیکی کی طرف جلدی آنے کی جو میں نے بیان کیا ہے؟ جی آپ بتائیں، اس میں کیا کہا گیا ہے؟ چلے الحمدللہ، یہ بھی ہے، حالانکہ تو میں تو ابھی جو ہے تقریر کے بعد یہ بات میں ذکر کیا تھا، تقریر میں تو جو ہے دوسری بات بیان کیا تھا، لیکن الحمدللہ اس کو بھی جی مغفرت کی بہت ساری. کیا نام آپ کا؟ محمد عباس. حیا کا مطلب ہوتا ہے جلدی آنا، حیا علی الصلاح، جلدی آؤ، حیا جلدی آؤ، یہ عربی لفظ ہے. حیا علی الفلاح، کامیابی کی طرف جلدی آؤ. یہ 13 بندے ہو گئے. چلیں انشاءاللہ اب اگلی بار پھر جو لوگ تھے یہ ادھر آ جائے، جن کا نام میں لے رہا ہوں: محمود عباس، محمد کبیر، محمد مشیر، محمد یاسر، واجد، لیاقت علی، اس کے بعد سلیمان، محمد زہیب، زین العابدین، محمد شفیق، جان نثار، محمد منصور عالم، محمد عباس. سب آ جائیں. اور ہمارے جو چیف گیسٹ آج کے شاہ جہاں صاحب، وہ سب کو جو ہے انعامات دیں گے. شاہ جہاں صاحب آپ یہ انعامات لیجئے. آپ اس میں سے ایک خوشبو ہے وہ آپ کے لیے رہے گی. دیکھیں اس میں سے پہلے خوشبو نکال لیں. دیکھیں خوشبو کس میں ہے. خوشبو کا ایک پیکٹ ہوگا، یہ ہے. یہ آپ کے لیے نہیں آپ کے لیے نہیں کوئی مشکل نہیں ہے. آپ اتنی محنت کرتے ہیں سب کے لیے، پورا ارینج پروگرام یہی سب کچھ کرتے ہیں الحمدللہ. جی رائٹ کمزور ہو گیا، انشاءاللہ اگلی بار بہت مضبوط کر کے آؤں گا. اصل میں سامنے فیس ٹو فیس ہوتا ہے تو تھوڑا سا اچھا لگتا ہے. اس میں ایک ایک کا نام لے کے. جی شاہ جہاں صاحب، یہ جو ہے ایک ہے محمود عباس، یہ محمود عباس صاحب کو دے دیجئے. آپ اپنی مرضی سے ایک ایک دیتے جائیں، کوئی مشکل ہے، ایک ایک دے دیں جو بھی قسمت میں ہے الحمدللہ، کوئی مشکل نہیں. یا کسی دوست کو بلائیں جو تقسیم کر سکے، بلائیے. ہیلپ کے لیے کس کو چاہیے؟ چلیں اکرام صاحب چلیں. ہاں آپ کر دیں، کوئی مشکل نہیں. میں نام لے رہا ہوں، دے دیجیے. محمود عباس. جی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی ماشاءاللہ، جزاکم اللہ، برکت دے اللہ تعالیٰ. محمد کبیر. صاحب آئیے. محمد کبیر کدھر ہے؟ ماشاءاللہ محمد کبیر جو ہے الحمدللہ اردو اچھا بول لیتے ہیں ماشاءاللہ، جزاکم اللہ خیر. ہم کو چائے پلائیے گا ایک بار. محمد مشیر صاحب. محمد مشیر. اچھا اچھا اچھا، کوئی مشکل، رکھ لیں اس کے لیے. محمد یاسر. ماشاءاللہ، اللہ برکتوں سے نوازے. ہم کو چائے پلائیے گا ایک دن انشاءاللہ. واجد. جی شاہ جہاں بھائی کو دے دی انشاءاللہ. یہ خوشبو ہے ان کے لیے، شاہ جہاں سب کے لیے. یہ تھوڑا ہاتھ میں دے کر کے دے دیجئے. محمد یاسر لے لیے، واجد لے لی. واجد لے لیے. اچھا، اس کے بعد لیاقت علی. جزاکم اللہ خیر، اللہ آپ کو خوش رکھے. سلیمان صاحب. ہمارے رائٹ ہینڈ کدھر ہے ہمارا؟ چلیے کم سے کم ایک تو ہمارے پاس رائٹ ہینڈ ہے نا، پورا کمزور نہیں ہے الحمدللہ. محمد زہیب. آپ کا نام نہیں لکھے؟ آپ جواب دیے تھے؟ نہیں تو پیچھے والا کوئی کسی کا نام تھا نا. انشاءاللہ محمد زہیب ہو گیا. اس کے بعد زین العابدین صاحب. اس کے بعد محمد شفیق. جان نثار. محمد منصور عالم. محمد عباس صاحب. آپ بھی جواب دے دی آئے. چلیے ماشاءاللہ. دیکھیے اوپر والا جو ہے سیٹنگ کر دیتا الحمدللہ. چلیے الحمدللہ. یہ ہمارے ٹھیک ہے الحمدللہ. پروگرام ختم. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. انشاءاللہ پھر اگلے مہینہ ہر مہینہ جو پہلے خمیس کا یعنی پہلے ہفتے کا جو ہے سنڈے ہوگا انشاءاللہ پھر آئیں گے. انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر.
سلام کیا حال ٹھیک ٹھاک ماشاء اللہ جزاکم اللہ کیا حال چال ٹھیک ٹھاک سلام کیا حال ہے سلام